ہوشیار بادشاہ۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا، جس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پہ دستخط کرتا، اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہد سے دستبردار ہو جائے اور اس سے ایک دور دراز جزیرے پہ چھوڑ دیا جائے گا، جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ بادشاہ کا 1 سال حکومت مکمل ہو جاتا ہے تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا، ہاتھی پر بٹھایا جاتا اور پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا۔ وہ بہت سے سب لوگ خیر بات کہتے اور بہت ہی افسوس کے ساتھ غمزدہ علامات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ ایک پرانے بادشاہ کو جزیرے پر واپس چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش بھی تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے۔ اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ 1 سال کے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہ کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ 1 سال بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ وزیر نے بادشاہ کے خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا۔ وہ جزیرہ مشتمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بادشاہ جائزہ لینے کے بعد تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا۔ وہاں اسے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے ملے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد بھی اس کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ وہ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط توانا جسم کے 100 مرد مزدور اکٹھے کیے اور ان سب کو اس جزیرے پر لے کر حکم دیا اس جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے، سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا، کام کی خود نگرانی بھی کرتا۔ پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسری ماہ تمام جزیرے مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائیں، بھینس، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا ایک شاندار گھر تعمیر کریں، اس جزیرے میں ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں جانتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات میں متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ 2 مہینے مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ پورا سال ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے۔ بادشاہ کا 1 سال ختم ہوا۔ کہانی ابھی جاری ہے اور میرے دوستوں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں پلیز، ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لائیں گے۔ اس میں روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنائے اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رائے کو خیر بات کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کی اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے سے بچے
کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو، باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اب زندگی جیو، ایسی زندگی جیو کہ تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تم امام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے لائے عمل کو تیار کرتا رہا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایسی خوبصورت کعبہ بنائی ہے میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی چین سے اور آرام و سکون سے گزار سکوں گا۔